ویلکم بیک سامعین مکرم، آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد، میڈیم ویوز 585 اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل سے آپ ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے سامعین مکرم، آپ نے مختلف ہماری جو کشمیری زبانیں ہیں ان کے اندر ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان کو سماعت فرمایا۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، اور پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر سے جڑی جو اہم خبریں ہیں ان کے حوالے سے، اور اس پہ تجزیے اور تبصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ پروگرام میں آج سب سے پہلے جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو بطور یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا جو وفد ہے اس نے جموں کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، تاکہ پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری ناجائز بھارتی قبضے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور وہ شہداء کے مشن کی تکمیل تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ KMS کے مطابق نئی دلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندراوی، نعیم احمد خان اور دیگر نے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر قرار دیتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے بھی 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، زمان باجوہ صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یوتھ فورم فار کشمیر کے۔ زمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ زمان صاحب، سب سے پہلے تو فرمائیے گا، 5 اگست کشمیریوں کی تاریخ کا یقیناً ایک ایسا دن ہے کہ جس میں بھارت نے شب خون مارا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے، اور ایک جو آئینی حیثیت کشمیر کی تھی اس کو بھی اس نے ختم کر کے اپنے مذموم ایجنڈے کو جو ہے وہ تکمیل دینے کی کوشش کی۔ اس دن کو اب کشمیریوں کی جانب سے یوم استحصال کے طور پر منایا جائے گا۔ تو بینگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر یوتھ فورم فار کشمیر، آپ کیا کہیں گے کہ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد دنیا کو کیا پیغام دینا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو اس دن یوم استحصال اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح بھارت نے کشمیریوں کی جو ان کے اپنے آئین کے اندر آرٹیکل 370 تھا اور 35A تھا اس کو ختم کیا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ بیسکلی یہ وہ ان کے بھارتی آئین کے اندر یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو کشمیریوں کو ان کی شناخت دیتے ہیں۔ جو کشمیر کا مقدمہ جو خود بھارت لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ ان کی جو کشمیریوں کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کی وہ نشاندہی کرتے تھے۔ اور بھارت نے اس شب خون جس مارنے کی آپ بات کی ہے، بیسکلی ڈائریکٹ اس نے حملہ کیا ہے کشمیریوں کی آئیڈینٹی کے اوپر، تاکہ کشمیریوں کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ چل رہی ہے ان کی شناخت ہی ختم کر دی جائے۔ باقی اس دن کو منانے کا مقصد تو یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ خود جو ہے انڈیا اگر اس کے اندر UN کی ریزولیشن اس کے اوپر موجود ہے، اس کیس کو لے کے گیا تھا، تو UN کی ریزولیشنز تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ ہوگا، پلیبیسائٹ کے اندر وہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو انڈیا نے اپنے فٹ پرنٹس کو وہاں پہ مضبوط کرنے کے لیے اس کی ایک سوچ ہے کہ اگر ہم آئین کے یہ جو کلاز ہیں ان کو ختم کر دیں گے تو اس سے جو کشمیری ہیں وہ اپنا جو کہ خود ارادیت ہے وہ مانگنا چھوڑ دیں گے۔ مگر شاید یہاں پہ یہ کشمیر کے اس معاملے میں کشمیریوں کی سائیکی کو سمجھنے میں بھارت بھول گیا ہے کہ کشمیر جو ہے اپنی جو کشمیریت ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، اس پہ کوئی بھی جو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو شب خون ان پہ مارا گیا ہے اس کا وہ پوری دنیا کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اپنے ابتدائیے کے اندر بتایا کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس اور جتنی بھی وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ریپرزنٹیشن ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھارتی ان اقدامات کو کشمیری کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اور بطور احتجاج جو ایک پولیٹیکل وے ہے انہوں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا، اور ان لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن بزنسز کمیونٹی جو ہے وہ ہڑتال کریں اور شہری جو ہیں وہ گلیوں باہر آئیں، اور ان کا جو بینگ اے ہیومن بینگ، ان کا جو پولیٹیکل رائٹ ہے، جو UN کا چارٹر ہے وہ بھی اس کو بات کرتا ہے، آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشنز کے اندر بھی ڈیموکریٹ دنیا وہ سب سے بڑی اپنے آپ کو ڈیموکریسی کلیم کرتا ہے۔
تو اس کی وہ جو ڈیموکریسی کا جو کلیم ہے اس کی ہپوکریسی جو ہے اس کو وہ عیاں کرنے کے لیے تو کشمیری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دن کے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھائیں گے کہ کشمیری جو سیاہ اقدامات انڈیا نے کشمیر کے اندر کیا ہے وہ ان کو نہیں مانتے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ زمان اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بھارت اس ذوق میں مبتلا ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کشمیریوں کا جو جذبہ ہے یا حوصلہ ہے وہ اس کو توڑ سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلی 7 دہائیوں سے زائد کا وقت گزر چکا، اس نے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، چاہے وہ ظلم کا ہو، وہ جبر کا ہو، وہ بچوں کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنے کا ہو، وہ خواتین کی عصمت دری کر کے ہو، وہ بزرگوں کی شہادتوں سے ہو، وہ نوجوانوں کی شہادتوں سے، مطلب کوئی ایسا عمل اس نے، ظلم کی انتہا اس نے وہاں پہ رکھی ہر لحاظ سے کہ کسی نہ کسی طرح کشمیریوں کو توڑا جا سکے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنے اس مضموم ایجنڈے میں کبھی کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں، اس بارے میں بڑی فیمس ایک اپنا کوٹ ہے سید علی گیلانی کی کہ انڈیا جبر کے جتنے مرضی جو ہے اپنا وہاں پہ ہتھ کنڈے ازما لے، جتنی اس کی فورسز ہیں وہ ساری کی ساری کشمیر کے اندر لے آئے، تو پھر بھی جو کشمیریوں کی اپنی حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے جو ان کا مطالبہ ہے اس سے کشمیری پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انڈیا کو ایک زوم میں ہے کہ اس کی وہ بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ ہے، وہ اپنے سارے ریسورسز جو ہیں ان کو وہ کشمیر اپنے اندر ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور وہ کسی طرح کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو کچلنے میں کامیاب ہوگا. مگر یہاں پہ اب دیکھنے میں آیا کہ اس ساری سچویشن کے اندر بھارت بری طرح ناکام ہوا ہے. صرف وہ انٹرنلی ناکام نہیں ہوا، ورلڈ وائڈ بھی اس کو بڑی خزیمت جو ہے نا اس کو اٹھانے، اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. یونائٹڈ نیشن کی اس ساری سچویشن کے اندر بڑی کھلا جو سیکرٹری جنرل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آفس آف دا ہیومن رائٹس کونسل ہے، وہاں سے اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ بیسکلی جو یو این کی ریزولوشن ہے ان کی خلاف ورزی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو بڑے ہسٹوریکل ان کے تعلقات تھے اپنا پولیٹیکل یورپین ملکوں کے ساتھ، وہاں سے اس کی مذمت آئی ہے اور کہا گیا کہ بھارت کو اس طرح کے اقدامات جو ہے نا اس کو باز آنا چاہیے. مگر یہ سارا وہی ایک ذہنیت ہے جو ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اور گریٹر بھارت، اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے. تو اس سارا ایکسپینشن کا جو پلان ہے مودی رجیم کا، اس کا ہی ایک تسلسل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کشمیریوں کی آئیڈینٹی ختم کر دیں گے، ان کے رائٹس جو پہلے ہی ختم تھے اب ان کو مزید سپریس کریں گے، اور ہم کو ایک دن یہ ایسا وقت آئے گا کہ کشمیری جو ہے وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہمیں جو جینے کا حق دے دو، باقی ہم آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بیسکلی ہندو سوچ ہے، مودی رجیم کی سوچ ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ یہ وہ ریزیلینٹ قوم ہے جنہوں نے پچھلے 75 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں. بے شک انہوں نے یہ مزے کی جو ہسٹوریکل بات ہے، یہ جو آرٹیکل 370 جو آئیڈینٹی ہے جو ان کی کشمیریت کی جو آئیڈینٹی ہے، یہ انڈین آرٹیکل قانون کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہے، مگر کشمیریوں کو یہ مفت میں نہیں مل گئی. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سٹرگل ہے کشمیری کے فور فادرز کی، جو انہوں نے پری انڈیپینڈنس مہاراجا کے خلاف لڑ کے انہوں نے اس وقت انگریزوں کو بعد میں انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ جو ایک اسپیشل اسٹیٹس جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہاراجا جو ہے کہ وہ کشمیریوں کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کی جو خصوصی حیثیت ہے اس خطے کی قائم کرے. تو انہوں نے اگر اس وقت کے مہاراجا کے خلاف ڈٹ کے اس کے بعد وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ مودی رجیم کی ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اپنے مطالبے سے باز آ جائیں گے؟ تو بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور کنفلکٹ ریزولوشن کے اسٹوڈنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بھول ہے انڈیا کی. وہ کبھی بھی ان ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو، ان کی جو کشمیریت ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ زمان باجوہ صاحب ایک اور چیز جو بڑی اہم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت جس اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے، تمام حریت قیادت آلبوس یا تو نظر بند ہے جیلوں میں،
گھروں میں نظر بنا یا جیلوں میں قید کیا ہے. اور جو نوجوان قیادت ہے اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چن چن کے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت اٹھایا جاتا ہے, کالے قانون کے تحت. پھر ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ اس کے گھر والوں کو کچھ بتایا جاتا ہے, نہ ان کو کچھ پتہ چلتا ہے. اور پھر بدقسمتی اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کی لاشیں جو ہیں ملتی ہیں, یا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ تھا, اس کو کر کے ڈکلیئر کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر, آہستہ آہستہ بھارت جو ہے جس طریقے سے وہاں کے جو نوجوانوں کو ختم کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اپنی اس ہتھ کنڈوں سے نوجوان وہاں کا جو ہے اس کو وہ روک پائے گا؟ کیونکہ یہ چوتھی نسل جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جوان ہو رہی ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں, اور ظاہر ہے آج کی جو نسل جوان ہو رہی ہے اس نے بھارتوں کے ظلم و ستم دیکھے ہیں اپنے بڑوں کے اوپر, اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام ظلم دیکھے ہیں تو الٹیمیٹلی بات ہے کہ ریزسٹنس تو آپ کی انسانی فطرت میں شامل ہے, آپ کریں گے اس کے سامنے. اچھا, اس میں یہ جو بڑی اہم جو بات ہے, اگر اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں نا اپنے یہ جو اپنا یہ سینیریو ہے, اس میں دیکھیں گے یہ ایک بھارت کا گریٹر پلان ہے. وہ ڈفرینٹ ویز سے وہ جو ہے کشمیر کے اوپر حملہ آور ہے. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے آئیڈینٹی کی, اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی اکانومی کی, کشمیریوں کی جو معیشت ہے, کشمیر کی جو لوکل جو ہے بزنس جو ہے اس کو وہ تباہی کی طرف کر رہا ہے, کہ تاکہ اکنامکلی اتنی سختی نہ ان کے اندر ہو کہ یہ اپنی جو بن اینڈ بٹر کی سوچ ہے اس سے باہر ہی نہ نکلیں, اور ان کو آزادی کی جو تحریک ہے اس طرف وہ نکل آ ہی نہ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نوجوانوں کی بات کی کہ نوجوانوں کے اوپر جس طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں بغیر کسی وارنٹ کے, بغیر کسی وجہ کے. جسٹ یہ کہا جاتا ہے یہ ملیٹنٹ ہے, اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو جو ہے نا غائب کر دیا جاتا ہے, اور پھر کچھ عرصہ بعد پتہ چلتا ہے جی اس کی نوجوان کی جو لاش ہے وہ فلاں پہاڑی سے فلاں نالے سے ملی ہے, اور اس کا لنک ایک بہت ہی سادہ ایک لنک کر دیا جاتا ہے جی یہ ملیٹنٹ جو ہیں وہ جو ملیٹنسی جو ہے نا اس کے اندر انوالو تھا. حالانکہ ان کے اپنے جو دعوے ہیں ان کو وہ نگیٹ کرتے ہیں. بڑے پچھلے دنوں آپ دیکھیں تو ایک بڑا ان کے اپنا جو ایک انٹرنل رپورٹ آئی تھی جو ان کی ایجنسیز کی تھی, اس میں تھا کہ کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی ہے وہ اس کے اندر صرف 200 سے 250 لوگ ہیں جو ملیٹنسی کی طرف راغب ہیں. تو پھر تو یہ ان کے اپنا جو دعوے ہیں ان کو نگیٹ کرتا ہے. کس طرح 200 سے 250 لوگ اتنی بہت بڑی آبادی کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور جس بھی نوجوان کو وہ پکڑتے ہیں تو پھر اس کو شہید کرتے ہیں یہ ملیٹنسی کی وجہ سے. تو پھر یہ تو یا تو ان کے چکر میں 1 لاکھ سے زیادہ تو آپ نے شہادتیں بالکل مل گئی وہاں. تو یہ بیسکلی وہ ان کے اپنے جو اپنا سسٹم جو ہے نا اس کی ان چیزوں کو نگیٹ, ان کی ہپوکریسی آپ کو ظاہر ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے, وہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ نوجوان جو ہیں ان کو وہ ان کے اندر آزادی کا جذبہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ کشمیر کے اندر اب جو ایک سسٹمیٹک وے سے حکومتی سرپرستی کے اندر ڈرگس کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ ڈرگس کی طرف مائل ہوں, اور وہاں پہ جو سرکاری حکومتی سرپرستی کے اندر وہاں پہ بہت سارے قہوہ خانے اور شراب خانے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ کشمیریوں کی نسل کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہر طرف سے جو کشمیریوں کے اندر ایک مایوسی کا ماحول کریٹ کیا جائے, اور کسی طرح ان کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیمانڈ ہے اس سے ان کو ہٹایا جائے. مگر I must salute to the resilience of the Kashmiri people کہ ان سارے ٹریپس, ان سارے ایجنڈاز کے باوجود وہ اپنا جو حق خود ارادیت کا نعرہ ہے وہ ابھی بھی بلند کر رہے ہیں, اور جتنی بھی انڈین اور مودی رجیم کی چالیں ہیں وہ ان کے ساتھ نبٹتے ہوئے آ رہے ہیں. سامن مکرم, اس کے ساتھ ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کرنے اور اس کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد بھارتی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر یہ زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی اقدام کو واپس لینے پر بھارت پر دباؤ بڑھائے, جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کی قراردادوں کا بھی یکسر منافی ہے. اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی خواہشات, پاکستان کے ساتھ معاہدوں اور کشمیر کی آبادی اور مسلم ثقافتی اور مذہبی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے 2019 سے مسلسل یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں بھارتی فوج, پولیس اور تحقیقاتی ادارے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا زمان باجا صاحب کہ
جس طریقے سے فاروق رحمانی صاحب نے بھی اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے اس کو واپس لے. ابھی تک بھارت جس ہٹ دھرمی پہ قائم رہا ہے اور اب تو مرکز میں جس طریقے سے شدت پسندی کو انتہا ملی ہوئی ہے، ظاہر ہے بھارت ویسے ہی انتخابات میں جا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اس کے اپنے ملک کے اندر ایک عجیب سی آگ جو ہے وہ دہک رہی ہے ایک زعفرانی انتہا پسندی کی صورت میں، اور وہاں پر اس کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو مار رہے ہیں. ہمارے سامنے اس منی پور کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے. پھر جو مسلم کچھ فسادات دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر، وہ بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر کشمیر کی آئینی حیثیت کو بحال کرے گا؟ بینگ اے ریئلسٹک، میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے ابھی قریب و جوار میں اس طرح کا کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال جو 2024 کے اندر جو ہے مودی جو ہے وہ الیکشن کے اندر جا رہا ہے، دوبارہ انڈیا کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں. تو جب بھی الیکشنز کا سال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے یا ایسی کوئی ایکٹس ہوتے ہیں کہ جس طرح جسے جو ہے وہاں کی جو اس وقت کی کرنٹ رجیم میں اس کو فائدہ پہنچے. آپ کے سامنے پلوامہ اٹیکس، اس کے بعد 2019 کے اندر جو وہاں پہ پاکستان اور اس انڈیا کے اندر ایک ریفٹ ہوئی، انہوں نے ہماری LOC جو اس کو کراس کی اور اس کی پھر بھاری قیمت بھی چکائی. تو ابھی ریسنٹ فیوچر کے اندر یہ نہیں نظر آ رہا کہ کسی بھی طرح جو اپنا انڈیا ہے وہ اس بات کے لیے ایگری ہوگا. مگر یہاں پہ ایک اور جو بڑا نا ہیپوکریسی بھی یہاں پہ نظر آتی ہے انڈین سسٹم کی. ایک طرف تو وہ بات کرتا ہے لارجسٹ ڈیموکریسی آن اے ورلڈ کی، اور بات کرتا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہ ریپبلک ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو تمام جو اپنا شہری حقوق ہیں وہ حاصل ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 2019 کے بعد مسلسل ابھی تک 2019 سے 2023 4 سال ہو گئے ہیں، وہاں پہ کشمیریوں کے جو پولیٹیکل ریپرزینٹیو تھے وہاں کا پورا کو جمہوری سسٹم جو اس کو جیم کر دیا، معطل کر دیا گیا ہے. اور ان کے ان اقدامات کی وجہ سے وہ لوگ جو کسی زمانے میں پرو بھارت سمجھے جاتے ہیں یا پرو ڈیموکریسی سمجھے جاتے تھے، وہ بھی ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں.